حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کریوشل ٹائم پہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر تھے تو تمام مسلمان آپ کو رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے لیے خلیفہ کا ٹائٹل چوز کیا۔ مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا ٹائٹل چوز کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ان کے خلیفہ بننے کے بعد پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب جو بھی ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے گا ان کو وہ اپنی آرمی میں جنگ کے لیے دعوت دیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں بازنطینی امپائر کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی ایک چھوٹی فوج برجن امپائر کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز نوٹ کی کہ بہت دن گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی ان کی جنگ میں شمار نہیں ہو رہا، مسلمان اس لیے جنگ میں شمار نہیں ہو رہے تھے کہ وہ برجن امپائر سے ڈر گئے تھے یا مسلمان جنگ کر کر کے تھک گئے تھے، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ایک بہت ہی طاقتور لیڈر یعنی کہ حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری تھی، وہ برجن امپائر کی طرف نہیں بلکہ رومن امپائر سے جنگ میں مصروف تھے، اور جو لشکر تیار ہو رہا تھا وہ برجن امپائر میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جب اس بات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کا حوصلہ دیا اور یہ بات صاف صاف کی کہ فتح خالد بن ولید نہیں بلکہ فتح اللہ دیتا ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد مسلمانوں کے ایک عام سے شخص حضرت ابو عبید کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور حضرت ابو عبید کو دیکھ کے اور بھی مسلمان اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور یوں 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 1000 کے لشکر کو حضرت ابو عبید کے سپرد کیا اور برجن امپائر کی طرف روانہ کر دیا۔ بلکہ اس فیصلے سے بہت سے صحابہ کرام ناراض بھی ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابو عبید نے اپنی زندگی میں کسی بھی جنگ کو لیڈ نہیں کی اور وہ کوئی صحابہ بھی نہیں ہیں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ کے بات ٹال دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ پہلے شخص تھے جو جنگ کے لیے تیار ہوئے، جو کھڑے ہوئے، جنہوں نے ہمت کی، جس نے حوصلہ کیا، اور یوں 1000 کا لشکر مدینہ سے برجن امپائر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید نے دمشق یعنی کہ ڈیمیسکس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بہت مہینے دمشق کے باہر کھڑے کھڑے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا تھا، مگر اسی وقت حضرت خالد بن ولید کو کہیں سے خبر ملی کہ دمشق کے حاکم کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور وہ دور دور سے بڑی بڑی ریاستوں کے حاکم کو بلا کے ایک پارٹی رکھے گا جس میں وہ اندھا دھند شراب پئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی رات حملہ کر دیا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، کیونکہ دمشق کا قلعہ بہت بڑا تھا اور کیونکہ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو جب خالد بن ولید نے دمشق کے قلعے پہ حملہ کیا تو بقیہ 3 سائڈوں کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اسپیشلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔ اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قلعے کے حاکم نے ابو عبیدہ بن جراح کو ایک لیٹر بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سلنڈر کرتے ہیں، بس آپ ہمارا جزیہ ٹیکس جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ہمیں دمشق سے اپنے ساتھ لے جانے دیجیے۔ اور اس بات پہ ابو عبیدہ نے ایگری کر لیا، اور یہ خط جب وہ خالد بن ولید کے پاس لے کے پہنچے تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی کے فیصلہ کر دیا، مگر خالد بن ولید نے ان کے لیٹر کا، ان کے خط کا احترام کیا اور اسی بات پہ لبیک کہا۔
اور یوں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا۔ دمشق اس وقت کا بہت ہی عظیم شہر تھا، اور دوسری طرف حضرت ابو عبید بھی برجن کے میدان میں پہنچ گئے اور مسلمانوں کے 8,000 کے لشکر کے ساتھ 1,000 کا لشکر شمار کر دیا، اور پورے 9,000 کی سپہ سالار خود بن گئے۔ مسلمان اور برجن امپائر کے درمیان ایک برج تھا، اور برجن امپائر کے کمانڈر نے حضرت ابو عبید کی طرف ایک لیٹر بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا تو آپ برج کراس کر کے ہمارے پاس آئیے، یا تو ہم برج کراس کر کے آپ کے پاس جاتے ہیں۔ مگر صحابہ کرام نے حضرت ابو عبید کو روکا کہ آپ ان کو ہمارے پاس آنے دیجیے، مگر ابو عبید نے اپنی مانی اور برج خود کراس کر کے برجن امپائر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور برجن امپائر پہ حملہ کر دیا۔ برجن امپائر کی پہلی صف میں افریقن ایلیفینٹ تھے، جس کو دیکھ کر عربیوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برجن کمانڈر نے اپنے تیر انداز کو پہلی صف میں لایا اور مسلمانوں پہ تیروں کی بارش کر دی، جس سے بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور جب مسلمانوں کی بہت سی فوج زخمی اور شہید ہو چکی تھی، اسی وقت کا ایک اور بار فائدہ اٹھاتے ہوئے برجن کمانڈر نے اپنی فوج کو فل اٹیک مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور اسی بغدر کے دوران حضرت ابو عبید بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ مسلمانوں کی پہلی ایسی جنگ تھی کہ جس میں جنگ کے کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں کے لیڈر شہید ہو گئے، اور اپنے سپہ سالار کو شہید ہوتے دیکھ مسلمان فوج کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور جب مسلمانوں نے جنگ کے میدان سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، جب انہوں نے پیچھے رخ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پل تھا جس کو کراس کر کے وہ برجن امپائر کی طرف آئے تھے، وہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے اس دریا کے اندر چھلانگ مار دی۔ اور ایٹ دی لاسٹ مسلمانوں کے نائب کمانڈر، انہوں نے مسلمان فوج کو ایک بار متحد کیا اور ایک آخری اور فل زوردار حملہ برجن فوج کی طرف کرنے کا فیصلہ کیا، اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام کو پل بنانے کا مشن دیا، اور مسلمانوں نے فل جوش و جذبے سے حملہ کیا، مگر برجن فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس سے وہ مسلمان اس حملے کا کوئی فائدہ نہیں لے سکے۔ مگر اتنی دیر میں مسلمانوں کا پل بن گیا، اور مسلمان پل سے روانہ ہو کے اپنے مدینہ چلے گئے۔ اور اگر اس بات پہ تھوڑی غور کی جائے کہ دوسری طرف دمشق، جو اس وقت کا بہت عظیم شہر مانا جاتا تھا، اس کو خالد بن ولید نے بہت ہی آسانی سے فتح کر لیا، اور ایک چھوٹی سی جنگ مسلمان اتنی آسانی سے ہار گئے۔ اور جب اس بات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اتنے مشکل وقت میں ایک بہت ہی سخت فیصلہ لیا۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ خالد بن ولید، جنہوں نے صرف ایک مدینہ سے نکال کے مسلمانوں کو نہ کہ صرف پورا عرب فتح کیا، بلکہ برجن امپائر، رومن امپائر، ان دونوں امپائر کے بہت سے علاقے فتح کیے، اس کمانڈر کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلمان خالد بن ولید کے بغیر کوئی جنگ جیت گئے تو مسلمان یہ جان جائیں گے کہ خالد کے بغیر بھی مسلمان جنگ جیت سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھروسہ نہ کہ صرف خالد بن ولید کی طرف بلکہ اللہ سے ہو۔ ان دی لاسٹ سبسکرائب